آیت الکرسی سے توحید کا مضمون اچھی طرح واضح ہو گیا اور یہ بات خوب کھل کر سامنے آ گئی کہ معبود برحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے، اور اسلام اسی توحید کی دعوت دیتا ہے۔ اب لوگوں کو چاہیے کہ اس کو یعنی اسلام کو اپنی مرضی سے قبول کرے، نہ کہ زور و زبردستی سے، کیونکہ عقیدہ دل سے ماننے کا نام ہے اور اس میں زبردستی نہیں ہو سکتی۔ البتہ حق بات کو واضح کر دینا یہ ضروری تھا، جو اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا۔ اب جو اللہ تبارک و تعالی کے دین کو اختیار کرے گا اور دوسرے ادیان باطلہ سے کنارہ کشی اختیار کرے گا، وہ مزے میں رہے گا اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اور یہ ایک ایسا مضبوط کڑا ہے کہ جو کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ دوسرے تعلقات آخرت میں ٹوٹ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی بات سن رہے ہیں اور اس کا حال جان رہے ہیں کہ کون صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کون طاغوت کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ دین قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے جدا ہو چکی ہے، تو جو شخص گمراہ کرنے والوں سے کنارہ کشی اختیار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے بالیقین مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹے گا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے اسلام کا ایک اہم اصول معلوم ہوا کہ کسی کو مجبور کر کے اس کا مذہب تبدیل کرانا یہ درست نہیں، کیونکہ مذہب کا تعلق دل کے اعتقاد اور یقین سے ہوتا ہے، اور جبر کے ذریعے زبان سے تو اقرار کرایا جا سکتا ہے، دل کی دنیا نہیں بدلی جا سکتی۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے محض پروپیگنڈا ہے۔ اسلام جب دنیا میں آیا تو صرف ایک شخص تھا جو مسلمان تھا، وہی اسلام کا داعی اور خدا کا پیغمبر تھا۔ مکہ کا چپا چپا اس کا مخالف تھا۔ پھر 13 سال تک اسلام ان چند کمزور نہتے اور مظلوم لوگوں کا مذہب رہا کہ جن پر کوئی بھی ظلم و ستم کرنا جائز سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت اسلام کے پاس نہ تلوار تھی، نہ فوج، نہ سپاہی۔ آخر کون سی طاقت تھی جس کے ذریعے اسلام نے چند ہی سال میں پورے جزیرۃ العرب کو اپنا دیوانہ بنا لیا؟ یہ یقیناً اسلام کے عدل و انصاف پر مبنی، فطرت انسانی کے مطابق اور عقل و دانش سے مطابقت رکھنے والی تعلیمات تھی، نہ کہ تلوار۔ لہذا اسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔